الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے بعض ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ نے ہمارے آپ کے جسمانی اور روحانی معالجے کے لیے منتخب فرمایا ہے. ناظرین، جس طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ماحول، سماج، ان سب کا تقاضا ہے کہ ہم یکساں طور پر زندگی نہ گزار سکیں. اس لیے کبھی دکھ، کبھی پریشانی، کبھی تکلیف اور کبھی آرام. زندگی ایک طرح سے کبھی بھی کسی کی نہیں گزرتی. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اب کس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا مناسب ہے، اور وہ اپنی طرف سے انتظام بھی کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارا، آپ کا اور دوسرے لوگوں کا امتحان بھی لے لیتا ہے. کبھی یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ ہم عقیدے میں پختہ ہو جائیں، بھروسہ اور توکل ہمارا مضبوط ہو جائے، اور جو غلط فہمی ہمیں اپنے بارے میں ہو گئی ہے وہ جاتی رہے. اور کبھی یہ امتحان، یہ آزمائش ہمیں کسی خواب سے، غلطی سے اور کسی بھول سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ نظام ہے اللہ رب العزت کا. ہم تو تب اس کو سمجھتے ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا ہونے لگ جاتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری بہت ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی تھی، لیکن اچانک اس زندگی میں کچھ تلاطم خیزیاں شامل ہو گئیں، کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ درد، کچھ تکلیف، کچھ بے چینی، کچھ بے قراری. غرض یہ کہ ہر ایک آدمی کا معاملہ الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دکھ، تکلیف، پریشانی غریبوں کو ہوتی ہے، متوسط طبقے کو نہیں ہوتی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ متوسط طبقے کو ہوتی ہو اور مالدار طبقے کو نہ ہوتی ہو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ذی اقتدار و ذی اختیار، راجہ، مہاراجہ، بادشاہ، امیر، ان حضرات کو نہ ہوتی ہو. جو نظام ہے اللہ رب العزت کا وہ سب کے لیے یکساں ہے. اگر دکھ کسی غریب آدمی کو ہوتا ہے تو متوسط کو بھی ہوتا ہے، بڑے آدمی کو بھی ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے کوئی الگ الگ پیمانے نہیں ہیں. غریبوں کو ایسا ہوگا، درمیانی طبقے کو ایسا ہوگا، اور اونچے طبقے کو ایسا ہوگا. مالداروں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. غریب تو بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کبھی کبھی علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہو کر دم، درود، دعا، جھاڑ پھونک
اس کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر یہ ان کا تصور ہوتا ہے تو اس میں اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو توکل، جو خلوص، جو بھروسہ اللہ رب العزت پر ہمیں ہونا چاہیے، اور اس کے کلام سے جو عقیدت، جو اطمینان، جو یقین اور اس کے فائدے کا جو ہمیں ایقان ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی کبھی دعا پڑھتے ہیں، دم جھاڑ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس پہ یقین تو ہے نہیں، ہم تو مجبوری میں کرنے لگے ہیں۔ متوسط طبقہ ہے، درمیانی طبقہ ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، دکھ سکھ ہوا تو علاج کے لیے جاتا ہے، لیکن بڑا علاج نہیں کرا سکتا، اس لیے کچھ دوا دارو بھی کرتا ہے اور کچھ دعا درود بھی کرتا ہے۔ لیکن بڑے لوگ، راجا مہاراجا، امیر زمیندار لوگ، ان کے پاس تو پیسہ ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر، حکیم، وید، بڑے سے بڑے شہر، ہاسپیٹل، اور قیمتی سے قیمتی علاج لینے، اختیار کرنے، وہاں جانے اور اس کی سہولتیں اپنے لیے فراہم کرنے کے پورے بندوبست ان کے پاس ہوتے ہیں، لہذا انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ایک جگہ نہیں، دسیوں جگہ یہ دیکھا ہے کہ آدمی ذی حیثیت ہے، مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اس کے تعلقات بھی بہت ہیں، بڑے سے بڑے، اچھے سے اچھے ماہر ڈاکٹر، حکیم، وید سے علاج بھی کرا رہا ہے، لیکن سب بے سود ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ایک دوا سے فائدہ ہوا تھا، اب وہی دوا نقصان دے رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس مرض کی دوا یہی ہے، اور مریض یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، میرا درد بڑھ گیا ہے، میری کھانسی بڑھ گئی ہے، بے چینی، بے کلی اور زیادہ ہو گئی ہے، سوزش اور زیادہ ہو گئی ہے، یہ دوا بند کر دیجئے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دوا یہی ہے اس مرض کی، اور مریض کہہ رہا ہے کہ اس دوا سے مجھے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ آخر مجبور ہو کر اس کے اولیاء، اس کے گھر والے، اس کے بھائی بند، اس سے محبت کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے مجبور ہو کر جاتے ہیں کسی امام کے پاس، عالم کے پاس، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ذرا دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، بہت طبیعت خراب ہے۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ طریقے سے اس کے لیے آفر بھی کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کر دیں گے، پیسہ تو ہے نا ان کے پاس، لہذا وہ سوچتے ہیں کہ دعا درود بھی پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور یہ ان کی خام خیالی ہے۔ شفا کلیتاً اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، نہ کسی دعا میں بذات ہی کوئی شفا ہے اور نہ کسی دوا میں بذات ہی کوئی شفا ہے۔ شفا کا تعلق کلیتاً اللہ رب العزت سے ہے، وہ چاہتا ہے تو خاک کو اکسیر کر دیتا ہے، ایک معمولی دعا کو ہمارے لیے دعائے شفا بنا دیتا ہے۔ برسوں سے علاج ہو رہا تھا اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ایک آدمی آیا اچانک اجنبی، گھر میں لوگوں کو دکھی دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، اس کو بتایا گیا کہ بات ایسی ایسی ہے، پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے دن ہو گئے علاج کراتے کراتے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے، جو دوا فائدہ کرتی ہے وہی نقصان کرتی ہے۔
اس نے ایک دوا بتا دی، ایسا کر لیں، فلاں بوٹی کا عرق نکال لیں، فلاں بوٹی کا سفوف بنا لیں، اتنے بار اس کو گھونٹ چھان کر پلا دیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً لوگوں نے کہا کہ چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں، جہاں اتنی دوائیں آزمائیں، اور کرنے کو تیار ہو گئے، اور یہ دیکھا کہ دوسرے ہی دن سے فائدہ محسوس ہونے لگا۔ جو ہزاروں لاکھوں کی دوا سے نہیں ہوا، وہ ایک معمولی بوٹی سے، ایک فقیر کی دعا سے ہو گیا، چمتکار ہو گیا، اور برسوں کا مریض چنگا بھلا ہو گیا۔ مریض چنگا بھلا ہو گیا، کیا دعا نے کر دیا؟ کیا اس اجنبی آدمی نے یا فقیر نے کر دیا، یا اس بوٹی نے کر دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو وقت تھا شفا کا، اور جو وقت اس نے متعین کیا تھا شفا یابی کا، وہ آ گیا، اور اس نے اس مریض کی دستگیری کی، اور اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اور ایک معمولی سی دوا اس کو اکسیر بن کر لگ گئی۔ تو ضروری ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں، دوا کرائیے، دعا کرائیے، لیکن عقیدہ یہی رکھیے کہ شفا تو تبھی ملے گی جب اللہ رب العزت چاہے گا۔ کسی دوا میں، کسی ڈاکٹر، حکیم، وید کے کسی نسخے میں شفا نہیں ہے۔ شفا والا تو وہ ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اگر بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں دیتا۔ کسی کے پاس شفا نہیں ہے، کسی چیز میں شفا نہیں ہے۔ ہاں، وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو بہانہ اور ذریعہ بنا دے شفا کے لیے، تو شفا کے کلی اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ایک دوسری بات سمجھیے۔ قرآن شریف کی آیات، سورتیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے بزرگان دین کا معمول رہی ہیں۔ الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ تجربات بزرگان دین نے کیے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس پریشانی کے لیے فلاں دعا کا وظیفہ پڑھیے، یہ چیز آپ استعمال کیجئے، یقین اللہ پر رکھیے، شفا اس سے مانگیے، لیکن یہ چیز پڑھیے تو اللہ رب العزت کی جانب سے شفا آپ کی دستگیری کرے گی، اور جلد آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو ٹکڑا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ابتدا میں سنایا تھا، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، ایک بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور حدیث کو اکثر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، صحیحین میں بھی ہے۔ حدیث یوں ہے کہ ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مہم پر نکلی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات کہ ان کے پاس کھانے پینے کا جو بندوبست تھا وہ ختم ہو گیا۔ اتفاق سے ان کو رات گزارنی تھی،
ایک جگہ ان کو ایک بستی نظر آئی، وہ اسی طرف چلے گئے کہ بستی ہے، یہاں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی مل جائے گا، چلے گئے۔ عرب کا دستور ہے، اس زمانے میں بھی تھا، کہ اگر کوئی اجنبی آدمی شام کے وقت میں ان کو کوئی نظر آتا ہے تو اس سے ضرور پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے، کیا مقصد ہے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے نہیں، یہاں کسی کو جانتے ہو یا نہیں۔ اگر کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو لوگ بڑی خوشی سے اس کو لے جا کر اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ عرب کی سخاوت اور مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، لیکن عجیب اتفاق، جس بستی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ جماعت جا کر ٹکی، وہاں پر ان لوگوں نے خود وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم مہمان ہیں تمہارے، ایک لمبے سفر سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کچھ ہو تو دے دو، کہو گے تو اس کے بدلے میں کچھ دے دیا جائے گا۔ لیکن بڑے عجیب لوگ مہمان نوازی سے صاف انکار کر گئے، حالانکہ عادت ان کی یہ ہے کہ اجنبی کو دیکھ کر خود ہی اس کو مہمان بنا لیتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں مہمان کہ ہمیں مہمان بنا لو، ہمیں ضرورت ہے، تو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زبردستی تو کر نہیں سکتے، حالانکہ دنیا میں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جب آدمی خود خیال نہیں رکھتا تو زبردستی ان سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، بغیر کسی کی اجازت کے کسی کی چیز لینا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ بستی کے قریب ہی ایک جگہ اپنے ٹینٹ وینٹ لگا کر رک گئے، صبح ہوگی پھر دیکھا جائے گا، چلو آج رات کو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ تھکے ہوئے تھے، پھر بھوکے بھی تھے، بہت جلدی نقاہت کی وجہ سے نیند نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اچانک ایک صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی ہے اور آواز لگا رہا ہے، اے لوگو، کیا تمہارے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ ذرا چلو تو، ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، بڑی بے چینی ہے، آپ چل کر ذرا جھاڑ پھونک کر دیں تاکہ ان کو آرام ہو جائے۔ انہوں نے کہا کر تو دیتے لیکن کریں گے نہیں ہم۔ کہا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں معلوم ہے جھاڑ پھونک کچھ کرنا جانتے ہو تو منع کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو فائدہ پہنچانا تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا کہ ہاں وہ بات صحیح ہے تمہاری، لیکن ہم پردیسی تھے، دور دراز سے آئے تھے، ہم نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، تم لوگوں نے نہ مہمان بنایا نہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ بیچی، ہم تمہارا کام بغیر اجرت کے نہیں کریں گے۔ کہا کہ اچھا تو بھئی ہم اجرت دے دیں گے، آپ چلیے ذرا جلدی چلیے، اور ہمارے سردار کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ یہ گئے اور جا کر انہوں نے اس کو دم کیا، اللہ کا کرنا کہ وہ اچھا ہو گیا۔ ابھی تو چیخ چلا رہا تھا، اب ٹھیک ٹھاک سوزش جاتی رہی، درد چلا گیا، جو زہر اس کا چڑھ رہا تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ ٹھیک کر بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ یہ اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کو اجرت دیں گے، تو کافی ساری بکریاں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کر دی کہ تمہاری اجرت کے طور پر ہے۔ وہ بکریاں لے کر پہنچے، جب خیموں میں پہنچے
تو دیگر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ بکریاں ہیں۔ کیسی بکریاں؟ کہا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے اس پر دم کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی، اس کی اجرت میں یہ بکریاں لے کر آیا ہوں میں۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ تمہیں اجرت کے طور پر، دم جھاڑ کی اجرت کے طور پر یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی، تم نے بہت غلط کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو غلط کیا تو صحیح کیا تو اب تو میں لے آیا، میں واپس نہیں کروں گا، اور لے اس لیے آیا کہ ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، جب ہمارا کام انہوں نے نہیں کیا تو ہم ان کا کام کیوں کریں؟ اب جو بھی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہی میں فیصلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، یہ لوگ چلے اور وہ صاحب اپنی بکریوں کے ساتھ چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو اس سے پہلے کہ یہ صاحب جا کر اپنا واقعہ بیان کریں کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا تھا، ان کے ساتھیوں نے ان سے پہلے جا کر لگا دی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ فلاں صاحب تھے اور ایک جگہ ہم ایسے ایسے رکے تھے اور انہوں نے کوئی دعا پڑھی، دم کیا اور اس کو فائدہ ہو گیا اور اس کی اجرت میں اتنی بکریاں لے لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ ان کو۔ وہ آئے، پوچھا کیا بات تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ گئے تھے، بھوکے تھے اور ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم نے ان کا کام بغیر کسی اجرت کے بدلے کے نہیں کیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ پھر انہوں نے بکریاں دی اور ہم بکریاں لے آئے، یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم نے اچھا کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا، کیا چیز دم کی کہ جس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو گیا؟ اس کو بچھو نے، سانپ نے، کسی چیز نے کاٹ لیا تھا، تم نے کیا پڑھا کہ اس کو فائدہ ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول فاتحہ پڑھی تھی۔ فاتحہ پڑھی؟ ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، بڑی عظیم سورت ہے، اللہ رب العزت کا اس میں ذکر ہے، آپ سے کئی بار اس کے فضائل سنے ہیں، مجھے لگا کہ یہ چیز یقیناً فائدہ کرے گی تو میں نے یہی یقین کر کے اس پر دم کر دیا اور اللہ رب العزت نے فائدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کے واقعات عجیب ایمان، یقین، بھروسہ، توکل، سادگی، تمام چیزیں رکھتے ہیں اپنے اندر۔ قرآن شریف کی ایک چھوٹی سورت پر ان کو اعتماد و یقین، بھروسہ اور توکل اتنا ہوا کہ اس مرض میں، اس پریشانی میں یہ فائدہ کرے گی، اور جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس سورت کو پڑھ کے دم کیا تو اللہ رب العزت نے بھی اس میں برکت عطا فرما دی، اثر پیدا کر دیا، وہ تاثیر کام کر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ آپ کا یہ فرمانا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، یہ اس بات کی صراحت اور اس بات کا اظہار ہے کہ سورہ فاتحہ رقیہ کا کام کرتی ہے۔ کسی بھی چیز پر، کسی بھی تکلیف میں اگر اس کو دم کیا جائے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جو دم کرنے والا ہے وہ باعمل ہونا چاہیے، عقل حلال اور صدق مقال کا خوگر ہو، حلال روزی کھائے اور سچ بولے، جھوٹ بول کر اپنی زبان کو گندا نہ کرے،
اگر جھوٹ بولنے کا عادی ہوگا تو زبان کی تاثیر جاتی رہے گی. اگر حرام کھانے کا عادی ہوگا تو فاتحہ کے پڑھنے سے وہ تاثیر نہیں ہوگی. ایک اور بات، جس آدمی پر دم کیا جا رہا ہے اس کو بھی اعتماد اور یقین ہو کہ جو کچھ بھی یہ پڑھ کر پھونک رہے ہیں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. محل، مقام اور پڑھنے والا، اس کا اعتماد، اس کا یقین دم اور جھاڑ میں بہت اثر رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم دم کرتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی کوتاہی ماننا چاہیے. اس صورت کی تاثیر میں شک نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ عظیم ترین سورتوں میں سے ہے. حالانکہ ہے تو چھوٹی سی، صرف 7 آیتیں، صرف 7 آیتیں، لیکن قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. سبع من المثانی والقرآن العظیم، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں ہم نے آپ کو دی ہیں. آتیناک سبع من المثانی، خاص اہتمام اور خاص اظہار احسان اللہ رب العزت جتا رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کا کوئی مضمون ایسا نہیں جو فاتحہ میں موجود نہ ہو. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات! ہاں، اتنی بڑی بات. آپ قرآن شریف کی کوئی بھی سورت لیں، کوئی بھی آیت لیں اور آپ کو فاتحہ میں اس کا تذکرہ مل جائے گا، لیکن اس کے لیے علم، گہرائی، دقت نظر اور حسن نظر ضروری ہے. آدمی کا صاحب عقل و فہم ہونا اور صاحب علم و معرفت ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ سوچے گا کہ یہ چیز تو ہے نہیں قرآن میں. بیان فرمایا کہ قرآن شریف میں کیا ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت کا اسم ذاتی اور اس کے صفات علیہ کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ یہ ایک ایسا نام ہے اللہ رب العزت کا جس کا کوئی مقابل اور بدل نہیں ہے. دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. باقی جتنے بھی اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ہیں، رحمان و رحیم سے لے کر رؤوف و ودود تک، سارے اسماء کا ترجمہ یا مفہوم ہم بیان کر سکتے ہیں. اس کا کوئی متبادل دوسری زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی بھی متبادل نہیں، اور اس کا کما حقہ کوئی ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. یہ اس میں ذاتی ہے اس کا. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ پہلا تعارف ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا کرا رہا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس بات کا دعویٰ رکھتی ہے، انسانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم اپنے تمام معاملات میں، خاص طور سے عبادات اور ریاضات میں، تم محتاج ہو وحی الہی کے. جب تک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نہ بتائیں اور جب تک اللہ رب العزت ان کی طرف وحی نہ کرے،
اپنے من سے کسی چیز کو اچھا، بڑا، فضیلت والا جان کر تم کرنے لگ جاؤ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی حقیقت میں اچھی ہے، بڑی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ ہاں، جب نبی وقت اللہ رب العزت نبی وقت پر وحی بھیجتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہے، افضل ہے، اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ہم اپنے رب کا نام کیسے لیں، کسی کام کی شروعات کیسے کریں، تو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں سکھایا کہ ہم اس کلام مبارک کی ابتدا کیسے کریں، اس کو کیسے پڑھنا شروع کریں۔ اس لیے دیکھیں، پہلی وحی آئی تو اس میں حکم کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم جب ابتدا کریں گے پڑھنے کی تو اللہ کے نام سے کریں گے۔ تو اللہ کے نام سے کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ سورہ پوری نازل فرما دی کہ ایسے کرو، میری حمد و ثنا، میری تعریف اس انداز سے کرو۔ کچھ مانگنا ہے تو ایسے مانگو جیسے اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اور کیا مانگنا چاہیے تمہیں سب سے زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے، وہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو ہر آن ہر لمحہ تمہارے لیے ضروری ہے اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ رہو، کن سے بچ کر رہو، اللہ رب العزت سے کس چیز سے پناہ مانگو اور کس چیز کو اپنے لیے طلب کرو، اس صورت میں پورا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ الفاظ اللہ کے ہیں، سکھایا اللہ نے ہے، وہی اس کی جانب سے آئی ہے، لیکن آئی اس لیے ہے کہ تم جب مجھے یاد کرو تو ایسے یاد کرو، جب میرا نام لو تو ایسے نام لو، جب مجھ سے مانگو تو ایسے مانگو، کیا مانگو، یہ چیز مانگو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ شبہ کرنا کہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ جہالت ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ارے اللہ رب العزت نہ بتلائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس کا نام لیں کیسے لیں؟ نام لینا بھی اس نے بتلایا، اور اس کا کون سا نام لینا زیادہ بہتر، اچھا، برکت والا، اور کس موقع پہ کون سا نام لینا زیادہ مناسب ہے، یہ بات ہم عقل سے نہیں جان سکتے، یہ وحی کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بندے کو سکھایا میرا نام ایسے لو، میں اللہ تیرے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ تیری رحمتوں کی ضرورت ہے پروردگار۔ تیری رحمتوں کے بغیر ایک آن، ایک لمحہ میں نہیں زندگی گزار سکتا، تیری رحمتوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم مجھے پہچان گئے ہو اور میری رحمتوں کو جان گئے ہو تو دیکھو ایک بات اور سمجھو، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا کا مستحق صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں، کسی اور کی نہیں، میری ہی کرو، حمد و ثنا میری کرو، تعریف و توصیف میری کرو، عبادت میری کرو، کیونکہ میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں، اور میں اس دنیا کے بعد جو ایک اور دنیا آنے والی ہے اس دن کا بھی تنہا مالک ہوں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایسا دن کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور سب کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، برائی کرنے والے کو
برائی کا بدلہ اور نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ اس دن میں دوں گا۔ اس دنیا میں تو بہت سارے بادشاہ، راجا مہاراجا بنے بیٹھے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، لیکن اس دن کوئی نہیں ہوگا سوائے میرے، سب کانپ رہے ہوں گے، سب کے نامۂ اعمال ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور سب اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے پریشان ہوں گے۔ اس دن صرف میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صورت ہمارے لیے دی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کی تلاوت کرنے، اس پر ایمان یقین رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا